السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے کریں گے۔ چلے طرح بسم اللہ کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو فحش یعنی بے حیائی کریں تو ان کے خلاف اپنوں میں سے 4 گواہ حاضر کرو، پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں کے اندر روکے رکھو غیر معینہ مدت کے لیے، حتیٰ کہ اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہاں پہ ایک بنیادی طور پہ ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بے حیائی کے کاموں میں اگر خواتین انوالو پائی گئیں تو ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر واقعتاً ایسا ہے تو اس صورت میں ضروری ہے کہ گواہ بھی موجود ہوں، اور بغیر گواہوں کے کسی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسانی سماج میں فیملی اسٹرکچر کی جو اہمیت ہے، اس اہمیت کے پیش نظر اس اسٹرکچر کو باقی رکھنے کے لیے، اور جو غلطی وقت ہو گئی ہے غلطی سے کسی سے، اس سے درگزر کیا جائے۔ یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا وجہ کسی پہ الزام لگا کے اس کو بدنام کرنا چاہتا ہو، تو اس قسم کی بدنام کرنے کے لیے الزام لگانے کے امکانات کا سد باب ہو جائے، تاکہ کوئی بلا وجہ کسی کو بدنام نہ کر سکے۔ کیونکہ جو شرط لگائی گئی ہے 4 گواہ موجود ہوں، یہ اپنے آپ میں اتنی سخت شرط ہے جس کا پورا ہونا بہت آسان کام نہیں ہے، کیونکہ بے حیائی کے جتنے بھی امکانات ہوتے ہیں عملی طور پہ، ان میں آدمی اخفا یعنی سیکریٹ انداز میں چیزوں کی تکمیل میں لگتا ہے، اور لہٰذا وہاں گواہ کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی واقعتاً کہیں پہ کوئی گناہ پایا جائے تو بنیادی طور پر صرف نظر کرنا چاہیے، کسی کی غلطی سے کوئی غلطی کر رہا ہے اور اس کو پبلک ڈومین میں بلا وجہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، unless ادروائز وہاں پہ واقعتاً کوئی لیگل ریزن ہے تو وہاں پہ گواہ ہونے چاہیے، اور بغیر گواہ کے بات کہی جائے گی تو وہ بھی اپنے آپ میں سزا کو دعوت دینے والی چیز بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر واقعتاً یہ غلطی ثابت ہو جاتی ہے بے حیائی کے کاموں میں انوالومنٹ، تو اس صورت میں انہیں روک کر رکھا جائے گا گھروں کے اندر اس وقت تک کہ جب تک کہ کوئی نتیجہ سامنے نکل کے نہ آ جائے کہ ان کی برات ظاہر ہو جائے، یا وہ توبہ کر لیں، یا اس طرح کی کوئی مثبت کوئی اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دے جس سے حالات پھر سے اپنے ماضی کی طرف لوٹ آئیں، سب چیزیں صحیح ہو جائیں۔ جی، یہ آیت نمبر 15 اور آگے جو 16 آ رہی ہے، ان دونوں میں بہت اہم مسئلے کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں عورتوں کے تعلق سے ہے کہ یہ عورتوں میں سے جو بے حیائی کے کام کریں، تو اس میں یعنی یہ جو لفظ ہے فحش کا، اس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے۔ اس میں فحش کلامی بھی آتی ہے، یعنی کوئی ایسی باتیں جن کو عام زبان میں ہم گندی باتیں کہتے ہیں کہ بری باتیں کریں، اور بری سوچ سے آتی ہے یہ چیز کہ اگر سوچ بری ہے، برائی کے بارے میں، بےہودگی کے بارے میں، بے حیائی کی چیزوں کے بارے میں آدمی سوچتا ہے، تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ بولنا شروع کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہم خیالوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ ان ہم خیالوں سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ اس بات پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی دوستی کن سے ہو رہی ہیں، اور جب یہ دوست باہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر وہ گفتگو بے حیائی کی ہے، بے شرمی کی باتیں ہیں، جنسیت سے متعلق، یا اپوزٹ صنف کے بارے میں کہ اگر لڑکے ہیں تو لڑکیوں کی باتیں ہیں، لڑکیاں ہیں تو لڑکوں کی باتیں ہیں، اور وہ بھی صرف یہ نہیں کہ صرف کوئی ذکر خیر ہو بلکہ بےہودگی کی باتیں، تو اس سے اگلا قدم جو یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ گروپ جو ایسا یہاں عورتوں کا ذکر ہے کہ یہ آپس میں کچھ بےہودگی کی چیزیں شروع کر سکتے ہیں، جس کو ہم یعنی ہم جنسی بھی کہتے ہیں، کہ 2 جنس کے درمیان کسی بھی جنسی کوشش کو یا جنسی طریقے کو یا جنسی سکون یا آسودگی حاصل کرنے کے جو کام ہوتے ہیں، جس کو انگریزی میں ہومو سیکشولیٹی کہتے ہیں، تو یعنی
بے حیائی اور فحش باتوں سے لیتے ہوئے یہاں تک جو چیزیں آ جائیں. اب اس میں چونکہ معاملہ سنگین ہے کہ کچھ خواتین گھر کی جو ہیں وہ کسی بھی عمر یا رشتے کی، عموماً یہ ینگسٹرس میں ہوتا ہے، کیونکہ بڑی عمر کی جو عورت ہے یا لڑکی ہے جس کی شادی ہو گئی، اس کے جذبات کی تسکین ہو گئی، وہ مطمئن رہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کی جنسی زندگی ایک دوسرے انداز پہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر بچیاں اور لڑکیاں جو ہیں وہ اگر اس طرح کی بےہودگی کریں تو اس کے لیے یہاں یہ پہلی چیز جو کہی جا رہی ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے. جیسا آپ نے فرمایا یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ چانسز یہ ہے کہ اس طرح کی بےہودگی اگر کچھ کر رہی ہیں لڑکیاں یا خواتین تو وہاں تنہائی میں ہوں گی تو گواہ نہیں ملیں گے. گواہ نہیں ملیں گے تو یہ الزام جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ وہیں پہ رہ جائے گا کہ گواہ نہیں ہے اس لیے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. لیکن جب چیزیں عام ہو جاتی ہیں، عام اس سینس میں کہ جب ایک گناہ کو کرتے کرتے آدمی اتنا پکا ہو جاتا ہے اور اتنا کیجول ہو جاتا ہے یا لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ اس اسٹیج پہ جا کے دیکھیں، ارلی اسٹیج میں بے انتہا آدمی، کوئی بھی وہ آدمی یا عورت کوئی غلطی کرتا ہے تو بے انتہا احتیاط کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. حالانکہ اس وقت بھی اس کو اور ہم سب کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے. لیکن شاید اس وقت آدمی کے ذہن معاف ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ 2 دفعہ آپ نے ایک برائی جو تھی وہ چھپ کے کری، اس کے بعد پھر جسے کہتے ہیں نا آدمی بولڈ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کو یہ اعتماد آ جاتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، کوئی فرق نہیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا یا کسی کو نہیں پتہ چلے گا. تو جب ایک عادی ہو جاتا ہے ایک برے کام کو کرنے کا تو وہ جب کیجول ہونے لگتا ہے، لاپرواہ ہونے لگتا ہے، تو پھر یہ چیز ایسی سچویشنز میں ہو سکتی ہیں جس میں کچھ لوگ دیکھ لیں. یعنی جس اسٹیج پہ گواہ ملیں گے وہ بہت ایڈوانس اسٹیج ہوگی فحش کام اور بے حیائیوں کی برائیوں کی، جو عقل میں بات آتی ہے، لاجیکلی جو چیز سمجھ میں آتی ہے. اس اسٹیج پہ اگر اس کے 4 گواہ موجود ہیں، یعنی جسوں نے صرف شکایت نہیں کری کہ بھئی میں نے یہ چیز دیکھی تھی، بلکہ انہوں نے بھی دیکھی تھی، یعنی وہ چیز اتنی فریکوینٹ ہو چکی تھی، اتنی عام ہو گئی تھی اور اتنی لاپرواہی کے انداز میں ہو رہی تھی، نیم کھلے انداز میں، کہ لوگ دیکھ لیتے تھے. تو وہاں پہ اگر گواہی دیتے ہیں لوگ تو پھر ایسی عورتوں کے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو گھروں میں روک لو، اور مدت ڈیفائن نہیں کی جا رہی، کیونکہ گھر میں روکنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو خود احساس ہو، سیلف انٹروسپیکشن کریں، وہ اپنا محاسبہ کریں، اپنی غلطی کا احساس کریں اور اللہ سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں. کیونکہ قرآن کا جو طریقہ ہے وہ تابو و اصلحو کا ہی ہے کہ آپ توبہ کریں، اصلاح کر لیں اور دوبارہ اس چیز کی طرف نہ جائیں. تو جب آدمی روک دیا جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے کہیں پہ، ساکت ہو جاتی ہے اس کی زندگی، تو پھر وہ سوچتا ہے اور اسے احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا ٹھیک نہیں کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو پھر وہ توبہ بھی ہوتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے پاس والے جو گھر کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ پاس کی یعنی اپنے خاندان اور گھر کی عورتوں کے بارے میں بات ہے، انہی میں سے 4 گواہ لانے کی بات ہے. تو یہ ڈومیسٹک افیئر ہے، گھر کا معاملہ ہے جس میں بچوں کو، یعنی سوری یہاں تو لڑکیوں کا ذکر ہے، بچیوں کو دیکھا گیا. اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہوموسیکشولیٹی ایک ایسٹیبلش فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا احتیاط رکھنی ہے؟ پہلی احتیاط جو ہر چیز کی، ہر طرح کی برائیوں سے ہر بچے کو بچاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ممکن ہو قرآن سے انٹروڈیوس کیا جائے، قرآن سے متعارف کیا جائے، اور اس سے پہلے، بلکہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کو خدا کا تصور دیا جائے، یعنی انٹروڈیوسڈ گاڈ ٹو دا چائلڈ، کہ وہ سمجھے خدا کون ہے، وہ رب ہے، اس کی ربوبیت کے کیا انداز ہے. یعنی پہلے اس کی عظمت کا احساس اس بچے کے دل میں آئے کہ رب کی عظمتوں کے جتنے پہلو ہمیں معلوم ہے وہ سب اس سے شیئر کریں، اسے دکھائیں، اور چھوٹے چھوٹے تجربے کرا کے دکھائیں کہ دیکھو یہ ہے ہمارا رب جو یہ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم اپنی، چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، جیسے جاب پہ جب ہم جاتے ہیں تو باس کا جو ہمارا یعنی سروس کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو ورک شیٹ ہوتی ہے، ہم اسی کے حساب سے کام کرتے ہیں، جب ہی ہمیں ریٹرن اور ریوارڈ ملتا ہے، دین سیلری ملتی ہے. تو اللہ نے بھی ہمیں یہاں بھیجا ہے تو ہمیں
حکم دیا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنے کیا نہیں، اور وہ چونکہ ہمیں سب سے اچھا جانتا ہے اور سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، لہٰذا اس کے احکامات جو ہے قرآن میں ہے۔ اور دیکھو پھر اس کو آپ تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر کے جب قرآن بتاتے چلتے ہیں اور کنسیپٹ ڈسکس کرتے ہیں، وقت دینا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر ہم بچے کو لیے وقت نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں صاحب اولاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو ذمہ داری لیں اس کو ڈھنگ سے صحیح انداز سے پورا کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہوتی ہے، اور اسی وقت ہمیں لینا چاہیے اس کو، صرف اس لیے نہیں کہ ایک چلن ہے، رسم ہے، سب نے کہا، ہم دیکھنے کہ ہم تیار ہیں اس بات کے لیے کہ ہماری ایک شریک حیات ہو یا ہماری اولاد ہو، کیونکہ ان سب کو وقت بھی دینا ہوتا ہے، ان کے مسائل بھی حل کرنے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو بیٹھ کے ایک اچھا وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو بچوں کو جب شروع سے ہم ان چیزوں سے انٹروڈیوس کریں گے اللہ کے احکامات کے بارے میں، تو انہیں یہ احساس رہے گا کہ قرآن کس چیز سے منع کرتا ہے، کیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ بچوں کو کوشش یہ کریں کہ اچھے بچوں کی صحبت میں رہیں، اچھی ہیبٹس ہوں، اور ان کو واچ کرتے رہیں ان نوٹسڈ، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ان کی کاؤنسلنگ کری جائے۔ تو چلیں طارق صاحب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت لیتے ہیں۔ واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اور تم میں سے جو دو لوگ فحش یعنی بے حیائی کریں تو انہیں سزا دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا و رحیم ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی یہ جیسا کہ بھی آپ نے وضاحت کی، پچھلی آیت سے ہی متعلق یہ آیت ہے، بس یہ ہے کہ وہاں پہ نساءکم پہ خاص فوکس ہے، اور یہاں پہ رجالکم پہ ہے، یعنی مردوں میں سے کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا ہوگا۔ یہاں پہ چند چیزیں ہیں جو بڑی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز ہے آذوہما۔ آذو کا مطلب جسے ہم عام روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اذیت دو۔ اذیت کا مطلب پنشمنٹ۔ دوسرے اس کے بعد میں ہے فَإِن تَابَا، ایک کنڈیشنل چیز ہے کہ اگر توبہ کر لیتے ہیں، کوئی اپنے ہی اڑتا نہیں ہے وہیں پہ، ایسا نہیں کہ ضد قائم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو تابہ اصلحہ، توبہ کر لی اور اصلاح کر لیا، یعنی جو غلطیاں ہیں، توبہ کا یہ کانسیپٹ قرآن میں مذکور ہے، ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد جگہ کی۔ توبہ کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے کہ جو غلط راہ ہے اس راہ کو صحیح راہ میں تبدیل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں کرنا کیا ہوگا، اگر یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، ان سے اعراض کرو، ان کے جیسے جس حال پہ رہ گئے ان پہ رہنے دو۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے۔ دیکھیے یہاں یہی چیز جو ہے، یعنی ہم جنس پرستی، ہومو سیکشولیٹی، وہ میلز کے بارے میں بات ہے، مردوں کے بارے میں، اور یہ فرق ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بائی نیچر عورتیں تھوڑی شائی ہوتی ہیں، شرم اور حیا کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں چیزیں اتنی کھل کے نہیں ہوتی جتنے مردوں میں یہ چیزیں کھلے عام ہو سکتی ہیں یا کھلے طور پہ ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت اہم نقطہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر انہیں ایسا کرتا دیکھو تو انہیں سزا دو۔ یہ ہے معاملے گھریلو، سزا میں وضاحت نہیں ہے کتنی اور کیا سزا دی جائے، یعنی بالکل اسی طرح ہے کہ ماں باپ اگر ایک بچے کو شرارت کرتے دیکھتے ہیں تو وہ اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں۔ اگر بہت غلطی معمولی ہے تو اس کو سمجھا دیتے ہیں، کنوینس کر دیتے ہیں، اور موٹیویٹ کرتے ہیں اسے کہ دوبارہ مت کرنا، اور ہوئی ہے، بار بار ہوئی ہے، تو اس کی تھوڑی سی اس کو سزا دے دی گئی کہ لیٹ لنچ دے دیا گیا، کھانا ڈیلے کر دیا گیا، یا کوئی بھی ایسی ہلکی سزا دے۔ مزید اگر چیز بڑی یا غلط ہو جاتی ہے تو پھر کچھ اور سزا دی جاتی ہے جو ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو یہ انفیکٹ ہاؤس ہولڈ کی، گھر کی بات ہے، تو انہی پہ چھوڑ دی گئی ہے بڑوں کے اوپر کہ جو آپ مناسب سمجھے سزا دیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اس سے روکیں، ایک ڈیٹرنٹ ہو جو ان کو روکے، اور اس کے بعد جب وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر ان کو ایوائڈ کرو، ان کا پیچھا مت، بلکہ کہ پھر کبھی یہ نہ ہو کہ اس کو اس نام سے یا اس غلطی سے یاد کیا جائے کہ تم تو وہ ہو، تم یہ کرتے تھے۔
یہ چیز جو ہے اور ان کے پیچھے نہ لگا جائے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی اور پچھلی آیت میں بھی جہاں عورتوں کے تعلق سے تھا کہ دونوں جگہ میں توبہ اور اصلاح کی بات ہے کہ انسان توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن ایک شخص جب ہمارے سامنے ہمارے گھر میں موجود ہے جو بھٹک گیا ہے، غلط راستے پہ چلا گیا ہے، تو گھر کی اہل خانہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ کوشش کریں اصلاح کرنے کی، یعنی اس کو سمجھائیں۔ کیونکہ دیکھیے کیمسٹ شاپ سب جگہ ہے بازاروں میں، لیکن ہر کوئی ہر ایک کو پکڑ کے دوا نہیں کھلاتا، لیکن جب کوئی مریض ہو جاتا ہے تو پھر باقاعدگی سے ڈھنگ سے اس کو دوا کھلائی جاتی ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اخلاق و کردار اور معاملات کی طرف سے کمزور ہوئے، ایک مرض میں مبتلا ہوئے، تکلیف ہے، ایک غلط طریقہ ہے، تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اصلاح کریں، ان کی مدد کریں کہ اس بات کو سمجھیں کہ غلط ہو گیا، اور اس میں پھر ہمارے لیے قرآن ہی کتابیں کہ ان کو پھر سے قرآن کے حوالوں سے قرآن کو سمجھائیں، اللہ کے احکامات کو بتائیں، اور جو اللہ کی حدود ہیں جس میں انہیں رہنا چاہیے اس کو انہیں سمجھائیں۔ اور اس کے بعد جب وہ قائل ہو جائیں اور تائب ہو کے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر اس چیز کو بالکل بھول جانا چاہیے کہ اٹ ایور ہیپنڈ، کہ کبھی ہوا بھی تھا ایسا، نہ ہم ان کا پیچھا پکڑے، ہر وقت پیچھا پکڑے رہیں۔ اور توبہ جب انسان کرتا ہے تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اسی لیے بات کہی کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ پھر سے اسی طرح سے نرسرنگ شروع کر دے گا، رحم کا معاملہ کر لے گا اس شخص کے ساتھ جس نے تائب ہوا، توبہ کری اپنی غلطی سے اور واپس آ گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سماج کی وہ برائیاں ہیں جو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ڈھکی چھپی رہتی ہیں، اور ان پہ کوئی گفتگو بھی نہیں کرتا۔ اس میں ملوث بہت لوگ ہو جاتے ہیں لیکن اس پہ بات نہیں کرتے، اور اس پہ بات کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن جب تک ہر گھر کے بڑے اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے اور اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت نہیں کریں گے کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں، تو ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ پھر اگر وہ اس گڈھے میں گر گئے تو پھر بھی گھر والوں کو آگے آنا ہوگا کہ وہ ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کرائیں۔ کیونکہ کبھی کبھی اصلاح ہمارے اپنے خود احتسابی سے، سیلف انٹروسپیکشن سے ہو جاتی ہے، کبھی کسی دوسرے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی ہمیں موٹیویٹ کر دیتا ہے، ہمیں راستہ دکھا دیتا ہے اور ہم اس راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو دونوں پہلے اہم ہے، کسی نے کوئی برائی کر دی ہو تو اس کو روک کے سزا دے کے یوں ہی نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ محنت کر کے اچھے ڈھنگ سے اس کو ہدایت کی بات بتانی ہے، اور ممکن ہے اس وقت تک قرآن سے کنیکٹ نہ ہوا ہو تو اسے قرآن سے کنیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو سمجھ کے پڑھے، اور اللہ کی ہدایت اس کے سامنے آتی رہے تاکہ وہ اسی حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ کیونکہ یہ تو دیکھیے حقیقت ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اگر بچپن سے بچے کو قرآن سے آپ نے انٹروڈیوس کیا اور قرآنی احکامات اس کے ذہن میں اتر گئے، اس کے جسم میں اتر گئے، دل میں اتر گئے، تو پھر اس کا لڑکھڑانا اور راستے سے اترنا بہت مشکل ہو جائے، اور وہ جتنا قرآن سے جڑ جائے گا، قرآن کو اندر اتار لے گا، اپنے عمل میں لے آئے گا، اتنا ہی وہ اللہ کا مخلص بندہ ہوتا چلا جائے گا، جس پہ شیطان کی پکڑ بہت کم ہوتی ہے۔ اور جب ایک دم مخلص ہوگا تو پھر شیطان کی پکڑ اس پہ نہیں ہوگی، جیسا قرآن خود کہتا ہے۔ تو بچے کو ایک طرح سے میں اگر یہ لفظ استعمال کروں، شیطان پروف بنانے کے لیے اس کو قرآن سے جوڑنا بہت ضروری ہے تاکہ قرآن اس کی سمجھ میں اترے، وہ قرآن کو سمجھے اور اس پہ عمل کرے۔ تو یہاں دو سماجی ایبریشنز جو ہیں یا برائیاں جو ہیں ان کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ آج کا سیشن ہم یہیں روکیں گے طارق صاحب، جی بالکل، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آگے چلیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔